میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں نے یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام عہدوں سے، کیونکہ میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں، میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں، میں تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہوتا ہوں، چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف. اور میں آج کے بعد سے کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ سے بن پڑے اپنے ملک کے لیے کروں. سیاست کا مجھے ابھی علم نہیں کہ میری آگے جاری رہے گی کہ ختم ہو جائے گی، کہ یہی میرا آخری سفر تھا، یہیں تک میرا سفر تھا سیاست میں. لیکن جتنی مجھے پاکستان کی قوم نے محبت اور عزت دی اس کا میں ان کا مشکور ہوں. اگر کسی کا دل ٹوٹا ہو میرے سے تو میں ان سے معافی بھی چاہتا ہوں. اور میں یہاں پر خان صاحب آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بھائی جان بیٹھ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج آپ سے شاید اپنی سیاسی جدوجہد کے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے سامنے مجاہد بریلوی صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے میرا پہلا سیاسی انٹرویو کیا تھا اور شاید آج میری آخری سیاسی پریس کانفرنس بھی وہ وٹنس کرنے آئے ہیں. میں نے 1993 میں عمران خان کے ساتھ ورلڈ کپ کے فوراً بعد شوکت خانم کینسر اسپتال کے لیے کام کرنا شروع کیا تھا اور میری ان کے ساتھ یہ ایفیلیشن بہت گہری رہی، بہت زبردست ساتھ رہا ان کے ساتھ. اور اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف کا قیام عمل میں آیا، میں بہت ینگ تھا، 26-27 سال کا تھا، لیکن میں ان 4 لوگوں میں تھا جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا سنگ بنیاد رکھا تھا، یعنی کہ بانی ممبران میں سے تھا. اور پھر ایک بڑی لمبی جدوجہد آپ سب کے سامنے رہی. 27-28 سال ہم نے ایک سیاسی جدوجہد میں گزارے اور اس جدوجہد میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے. ہم نے ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھا کہ جس میں ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، نوجوانوں کو روزگار ملے گا، پاکستان کے لوگوں کی ضروریات پوری ہوں گی، اسپتال اچھے ہوں گے، ایجوکیشن اچھی ہوگی. اور اسی خواب کو لے کے کچھ نہیں دیکھا پلٹ کے. میرا تعلق ایک انڈسٹریل بیک گراؤنڈ سے ہے اور میں نے کبھی اپنے والد کی انڈسٹریز کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا. بس اسی خواب کو چیز کرتا رہا کہ ہم ایک بہتر پاکستان بنائیں گے. اور پھر اللہ نے 2018 میں ہمیں موقع دیا اپنے خوابوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا. 4.25 سال ہماری حکومت رہی. کوشش رہی کہ کیونکہ ہم پہلی دفعہ آئے تھے، نہ تجربہ کار تھے، کوشش رہی کہ جو پروگرام بنایا تھا اس کو ڈیلیور کریں. کچھ کر سکے، کچھ نہیں کر سکے، اس کا فیصلہ تو عوام کرے گی. اور اس کے بعد پھر ہماری حکومت فارغ ہوئی 4.25 سال میں. 27 سالہ جدوجہد کے بعد 4.25 سال کی حکومت، اس سے ہم باہر آئے اور پھر ایک جدوجہد کا آغاز کیا کہ ہم دوبارہ سے گروپنگ اپنی کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر کے دوبارہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. اور عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا گیا. اس عوامی رابطہ مہم میں ہم نے پھر بہت ساری اسٹرگل دیکھی. عمران خان کے اوپر حملہ دیکھا، پبلک ریلیز دیکھیں، گیدرنگ دیکھی. پھر کہیں ڈائیورژن آ گیا کہ ایک نیریٹو بلڈ ہونا شروع ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ فوج سے ہے. اور اس ڈائیورژن میں یا اس نیریٹو بلڈنگ میں بہت سارے دوست انکمفرٹیبل رہے. بہت ساروں نے خان صاحب کو ایڈوائز دی کہ آپ بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں، یہ مناسب ہے. اور بہت سارے اس میں خلاف بھی رہے. اب آج تو ہر آدمی بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس کے خلاف ہے، لیکن ذمہ کسی نہ کسی کو لینا ہے. اور میں نام نہیں لے رہا، لیکن وہ لوگ آج بیٹھ کے سوچیں جنہوں نے خان صاحب کے گرد بیٹھ کے اس طرح کی ایڈوائزز دیں
اور عجیب عجیب ناموں سے ہم نے پکارا، کبھی مسٹر ایکس، کبھی وائی، کبھی ڈرٹی ہیری، کبھی کچھ. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک عام عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارا مقابلہ سیاسی قوتوں سے نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. خان صاحب کا اریسٹ ہوتا ہے 9 تاریخ کو، اور اس کے بعد ملک میں غدر شروع ہو جاتا ہے. میں 9 تاریخ کو شام شاہ محمود قریشی کے ساتھ کراچی سے اسلام آباد چلا جاتا ہوں، اور میرے جو پارٹی کے لوگ تھے وہ کچھ ناراض بھی ہوئے کہ جی آپ اس احتجاج میں نہیں آ رہے، آپ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. یہ میرا ایک ڈسکمفرٹ شو کر رہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے. اور اس منحوس دن 9 تاریخ کو حملہ ہوتا ہے GHQ کے اوپر، کور کمانڈر کے گھر کے اوپر، اس جہاز کے اوپر جو MM عالم نے اڑایا تھا، شہداء کی نشانیوں پہ. اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے کہ وہ حملہ کس نے کیا تھا، اور جس کسی نے بھی وہ حملہ کیا تھا، مناص القوم ہم سب کٹھے ہو کے اس بات پہ یک آواز ہیں کہ جس کسی نے بھی حملہ کیا اس کی انکوائری ہو اور اس کو قرار واقعی سزا ملے، خواہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے. ہم سب کا دل اپنے شہداء کے ساتھ ہے. ظاہر ہے جب کسی شہید کی لاش، اس کے جوان بچے کی لاش گھر پر آتی ہے، اس کا دکھ اس کے ماں باپ سمجھ سکتے ہیں. ہم تو دور سے بیٹھ کے دیکھنے والے لوگ ہیں. میرے باقی ساتھی جنہوں نے پریس کانفرنس کی، سب نے اپنے اپنے بتائے تعلقات کہ وہ فوج سے کتنا انٹر لنکڈ ہیں. میں نہیں ہوں انٹر لنکڈ، میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا، لیکن میرا دل تو ہے نا اپنے پاکستان کے ساتھ. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں کیونکہ میرے خاندان میں کوئی فوجی نہیں گزرا لہٰذا میرا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ میرا تعلق ہے، میرا ایک واسطہ ہے. میں پاکستان ایئر فورس میں جانا چاہتا تھا. بچپن سے میری خواہش تھی کہ میں GD پائلٹ بنوں. میری والدہ نے مجھے صرف اس وجہ سے نہیں جانے دیا کہ وہ جنگوں میں جاتے ہیں، محاذ پہ جاتے ہیں، وہاں شہادتیں ہوتی ہیں اور میں اپنا بیٹا نہیں کھونے دینا چاہتی. لیکن آج بھی ایسی مائیں زندہ ہیں جو گھر میں ایک شہید کی لاش آنے کے بعد دوسرا بیٹا پیش کرتی ہیں کہ اس کو بھی آپ لے لیں فوج میں اور اس کو بھی لے جائیں. یہ بڑا دل گردے کی بات ہے، بڑا دل چاہیے اس کے لیے. کوئی بھی فوجی، سپاہی کی بات کر رہا ہوں، 50,000 روپے کے لیے بارڈر پہ جان دینے کو تیار نہیں ہوتا. یا ہے کوئی آدمی جو 50,000 روپے کے لیے جا کے جان دے دے تو مجھے بتا دیں. وہ جان دیتا ہے اس بات پہ کہ اس کے ملک کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑے ہیں. ان کا فوج کا مورال ہائی ہوتا ہے اپنے لوگوں کو پیچھے کھڑا دیکھ کے. یہ ٹینک اور توپ بعد میں آتے ہیں، پہلے تو مورال، لڑنے کا دل تو پکڑے. وہ دل جب پکڑے گا جب قوم ساتھ کھڑی ہوگی. خیر، وہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اس کی انکوائری کر کے اس کے لوگوں کو جو اس میں شامل تھے ان چیزوں میں ان کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے. اس کے بعد میں نے بہت سوچا. میں نے 4-5 دن 9 تاریخ کے بعد 5-6 دن میں نے مفروری میں گزارے، ادھر سے ادھر چھپتا پھرا. اس کے بعد میں پکڑا گیا، جیل ہوئی، ATC میں پرچہ درج ہوا، حالانکہ وہ بالکل بے فضول پرچہ تھا. میں تھا ہی نہیں یہاں پہ. کسی ایک ریلی میں، کسی ایک احتجاج میں آپ میری فوٹیج نہیں دکھا سکتے. میں نہیں تھا یہاں پہ. میں نے وہی چیز آج شواہد جج صاحب کو پیش کیے ہیں. میں اپنا ٹکٹ دکھایا ہے، اپنے اسلام آباد میں رہنے کی رسیدیں، ساری چیزیں ان کو دکھائی ہیں جس کے اوپر میری بریت ہوئی. اور آج میں بری ہونے کے بعد جب میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے ہوں، مجھے کوئی جیل کا خطرہ نہیں ہے، میرے پہ کوئی اور پرچے نہیں ہیں. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں نے یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام عہدوں سے، کیونکہ میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں، میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں، میں تمام عہدوں سے استعفیٰ دیتا ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف سے مستعفی ہوتا ہوں، چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف. اور میں آج کے بعد سے کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ سے بن پڑے اپنے ملک کے لیے کروں. سیاست کا مجھے ابھی علم نہیں کہ میری آگے جاری رہے گی کہ ختم ہو جائے گی، کہ یہی میرا آخری سفر تھا، یہیں تک میرا سفر تھا سیاست میں.
لیکن جتنی مجھے پاکستان کی قوم نے محبت اور عزت دی اس کا میں ان کا مشکور ہوں. اگر کسی کا دل ٹوٹا ہو میرے سے تو میں ان سے معافی بھی چاہتا ہوں. اور میں یہاں پر خان صاحب آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہتا ہوں. پاکستان زندہ باد. بس چھوڑیں.